اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد طیب ظاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ انسانیت بھی شرما گئی ہوگی۔ ویسے تو دنیا میں کئی مظالم ہوتے ہیں، لیکن جو اب ظلم ہوا ہے وہ ظلم کی انتہا کہہ لیں تو غلط نہیں ہوگا، انسانیت کا قتل کہہ لیں تو بیجا نہیں ہوگا۔ اور کہہ لیں کہ یہ جو قتل ہوا، جو سری لنکن مینیجر تھا اس کو مارا گیا، بلش فہمی کے چکروں میں اس کا قتل ہوا، تو یہ ایک بہت ہی شرمناک بات ہے۔ اور اس طرح کے جو واقعات ہیں، دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں، وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اندر شاید انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ ہم جو ہے وہ اپنے جذبات کو قابو پہ نہیں رکھتے ہوئے فیصلہ سنا دیتے ہیں، خود ہی جج بن جاتے ہیں، خود ہی وکیل بن جاتے ہیں۔ اور یہ اب جو ہوا ہے انسیڈنٹ، یہ پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی کا باعث بن چکا ہے، کیونکہ انڈیا کو تو آلریڈی موقع چاہیے ہوتا ہے اور وہ اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے اس بار بھی۔ اور وہ اپنے نیوز پیپرز میں، اپنے میڈیا چینلز پر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اقلیتوں کے لیے جو ہے ایک محفوظ پناہ گاہ نہیں رہا، اور یہاں پر جو ہے اقلیتوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح سری لنکن وہ باشندہ جو تھا، جو مینیجر تھا ایک فیکٹری کے اندر، اس کو جس طرح سے بے دردی سے مارا گیا، وہ تو قابل معافی نہیں ہے، وہ قابل رحم ہی نہیں ہے۔ جن درندوں نے یہ کیا ہے ان کو سر عام لٹکا دینا چاہیے۔ اب اس میں ایک فیکٹر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ جی شاید یہ جو ہے ٹی ایل پی والوں نے یہ کیا ہے اور یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ٹی ایل پی والوں نے کیا نہیں کیا، میں کسی کے سائڈ نہیں لے رہا، لیکن ایک بات حقیقت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں وہ آپس میں ہی ہمیں لڑوانا چاہتی ہو، ٹی ایل پی والوں کو لڑوانا چاہتی ہو۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کا انسیڈنٹ وہ کر سکتے ہوں، لیکن اگر کیا ہے، جس نے بھی کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے، اس کو سر عام لٹکا دینا چاہیے۔ لیکن جس طرح سے جوڑا جا رہا ہے اور اندر سے انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے لگ یہ رہا ہے کہ یہ عالمی جو قوتیں ہیں نا، ان کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا سیالکوٹ میں، یہ کوئی سیالکوٹ کی سرزمین پر پہلی دفعہ ظلم نہیں ہوا، بربریت نہیں ہوا۔ یہ پہلے بھی یہ مثال رقم کی گئی جب منیب اور مغیث دو بھائیوں کو دن دہاڑے پولیس کی یعنی نگرانی کے اندر قتل کیا گیا، اور 9 پولیس اہلکار وہاں پہ کھڑے ہوئے تماشا دیکھتے رہے۔ اگر وہی ان 2 جو بچے تھے ان کے قاتلوں کو پھانسی دے دی جاتی تو شاید آج یہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ لیکن سیالکوٹ میں ہی وہ ایک بار دوبارہ واقعہ ہوا ہے جو اس بات کا ثبوت ہے، اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہاں پہ یعنی سیاست، یعنی جو ریاست کی جو رٹ ہے اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، یہاں پر ریاست کی رٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اور اب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں ان قاتلوں کو انجام تک پہنچا کر رہوں گا، اور اب ظاہر سی بات ہے عالمی سطح پر بھی ان کو پریشر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور سری لنکن جو صدر ہیں ان سے ان کی ملاقات، وہ ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا اور اس میں گفتگو ہوئی اور کہا گیا کہ جی ہم ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اور سری لنکن صدر ہیں، انہوں نے بھی ان کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر۔ تو اب یہ ایک بہت بھاری ذمہ داری پڑ گئی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب پر بھی۔ تو اب بھارت جو ہے وہ اسی کی ٹیک لیتے ہوئے کہہ رہا ہے جی کہ پہلے بھی ان کے اوپر اٹیک ہوا اور وہ سری لنکن ٹیم پر اٹیک ہوا، وہ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوتا رہا وہاں پہ، کس طرح سے اٹیک کیا گیا، کس طرح پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، اور اب بھارت اسی کو کیش کراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور جو حملہ ہوا تھا اس کے پیچھے بھی بھارت کے تانے بانے ملتے تھے، یہ بھی کلیئر ہو گیا تھا، اور اب بھی یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ دشمن کی ایک سوچی سمجھی سازش ہے، لیکن یہاں پر ہم لوگ آپس میں ہی اکٹھے نہیں ہیں۔ یہاں پہ اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے سے لڑنے کے در پہ ہیں۔ اور مریم نواز نے اپنی ٹویٹ میں تو سیدھا رگڑ دیا جی کہ یہ تو ریاست کا قصور ہے، یہ تو عمران خان کا قصور ہے، یہ تو نہلی ہے۔ مطلب ہر چیز میں پوائنٹ سکورنگ، ہر چیز کے اندر یہ ثابت کرنا جی کہ حکومت ناکام ہو گئی، بس ہمیں لے آؤ، ہم سب کچھ ٹھیک کر دیں گے، ہم سب کچھ جو ہے نا ایک چٹکی بجاتے ہی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس طرح سے تو نہیں معاملات ٹھیک ہوں گے۔ اور ہمیں کیا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں کیا امیج، ہمارے مذہب کو، اسلام کو، اس کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے یار۔ اس کے ایک بتایا جا رہا ہے جی کہ اسلام جو ہے وہ بڑا تشدد پسند مذہب ہے، یہ پورٹری ہوا نا اس واقعے کے بعد۔ تو کیا ہم دے رہے ہیں میسج اور کیا تلقین کر رہے ہیں لوگوں کو؟
تو اب اگر اس طرح سے ہے، جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ اگر ٹی ایل پی اور گورنمنٹ کو آپس میں لڑانے کے لیے یہ ایک چیز ہوئی ہے اور آپس میں ہی افراتفری پیدا کرنے کی، نارکی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس کو سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ ہیں کون. جو بھی لوگ ہیں، کسی بھی جماعت کے ہیں، کسی بھی تنظیم سے ان کا تعلق ہے اگر، تو ان کو سر عام پھائی لٹکا دینا چاہیے، ان کو پھانسی دینی چاہیے، عبرتناک انجام ہونا چاہیے ایسے لوگوں کا. تو اب جو سری لنکن مینیجر تھے، ان کی جو وائف ہے، وہ بھی یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے، تو انصاف تو ملنا چاہیے بہرحال. اور یہ ثابت کرنا ہوگا حکومت کو، یہ ایک کہہ لیں کہ ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے کہ وہ بہرحال ان مجرموں کو، ان قاتلوں کو، ان درندوں کو سر عام پھانسی پر لٹکا کر یہ پیغام دیں کہ یہاں پر اس طرح کا چلن نہیں چل سکتا کسی بھی صورت میں، جس میں اسلام کا نام استعمال ہو رہا ہو، جس میں جبری طور پر اپنی ججمنٹ مسلط کی جا رہی ہو. تو اس طرح کی چیزیں یہاں نہیں چلیں گی، اور اب حکومت کو اپنی رٹ کو یہاں پہ منوانا ہوگا. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ایسے ہی ہوگا جب سری لنکن مینیجر کے جو قاتل ہیں، مجرمان ہیں، ان کو سر عام پھانسی دی جائے گی. سزا 10 سال 15 سال قید یہ نہیں چلے گا، سیدھا پھانسی پہ لٹکانا ہوگا. ادروائز پھر یہی ہوگا کہ یار دیکھیں ریاست جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے، اور یہاں پر ہو سکتا ہے اپنی انسانی تنظیمیں بھی کود پڑیں اور وہ بھی اپنا جو ہے نا دکھانا شروع کر دیں رنگ کہ جی نہیں قتل نہیں، تو پھانسی نہ دیں، یہ نہ کریں، وہ نہ کریں، کیونکہ ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ پہلے ہی پھانسی کے بڑے اگینسٹ نظر آتی ہیں، چاہے وہ ریپ کے معاملات ہوں، چاہے وہ قتل کے معاملات ہوں. تو اس طرح سے ہی ہے. اب دیکھ لیں کہ نور مقدم قتل کیس کے اندر مجرم جو ہے، نور مقدم کے اوپر بہت سارے ان پہ بھی جو ہے وہ الزامات لگتے رہے کہ وہ ادھر کیا کر رہی تھی اس کے گھر میں، اور وہ سارا کچھ معاملہ جو بھی تھا. لیکن بہرحال وہ قتل ہوئی، ناحق قتل ہوئی، ٹھیک ہے. اور جو مجرم ہے وہ صاف پتہ بھی لگ رہا ہے کہ کون مجرم ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا، وہ کبھی پاگل پن کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا ایک نظام ہے، جو سزا دینے کا نظام ہے، وہ پوری طریقے سے منظم نہیں ہے، اور ایک مجرم ثابت ہوتے ہوئے بھی اس کو سزا نہیں دی جا رہی، اور ابھی بھی کیس کو لٹکایا جا رہا ہے. تو اس کیس کی اگزامپل دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارا حال ہے. تو ایک عمران خان صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، تو یہی ان کا ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اس کو وہ منطقی انجام تک پہنچا کر یہ ثابت کریں کہ نہیں، حکومت یہاں پر موجود ہے، ریاست کی ڈٹ یہاں پر موجود ہے، اور کوئی بھی غیر قانونی اقدام کرے گا تو اس کا انجام بہت ہی دردناک ہوگا. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.